بندہ ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں سلام کہتا ہے۔ آج فارسی کے درس کے آغاز کا پہلا دن ہے اور اس پہلے دن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ابتدائی کچھ تعارف جو ہے اس سے آغاز کریں۔ فارسی زبان کے تقریباً 50% الفاظ جو ہیں وہ اردو میں موجود ہیں، لیکن کئی ایسے الفاظ ہیں کہ جب وہ فارسی میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ ابھی میں نے جیسے ایک لفظ جو ہے تعارف آپ کے سامنے بتایا، تو تعارف جو ہے اس کے معنی ہمارے ہاں تو انٹروڈکشن کے معنی ہیں، لیکن فارسی زبان میں تعارف کے معنی کسی چیز کو آفر کرنے کے ہیں۔ تو یہ ایک پہلی چھوٹی سی مثال جو میں نے آپ کو عرض کی۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ کسی بھی زبان کی جو اساس ہے، جو اس کی بنیاد ہے، وہ اس کی الف با ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو الف با تو یقینی طور پر آتی ہوگی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے حضرات مجھے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ڈاکٹرز لکھا ہوا ہے سامنے ہے جی، تو یقینی بات ہے۔ تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے بھی مستفید ہوں گے۔ البتہ جو میری طرف سے خدمت ہوگی وہ فارسی زبان کے زمرے میں ہی ہوگی۔ میں پہلے آپ کو مختصراً فارسی زبان کے بارے میں عرض کروں کہ یورپ کے شہر جرمن کے اندر ایک دریا بہتا ہے جس کا نام ڈینپ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آج سے کوئی 5000 سال قبل جو ریور ڈینپ ہے اس کے کنارے ایک قوم جو تھی وہ آباد تھی، اور اس قوم نے وہاں سے جب ہجرت کی اور وہ چلتے چلتے جو تھے وہ ایران تک پہنچ پائے۔ قدیم زمانے میں جو لوگ ہجرت کرتے تھے تو ان کا پڑاؤ ہر اس جگہ ہوتا تھا جہاں ان کو پانی میسر آ جاتا تھا، اور جب وہ آبادی کے بڑھنے سے یا پانی کے ختم ہو جانے سے وہ پھر وہاں سے ہجرت کر جاتے تھے۔ یہ قوم جو وہاں آباد تھی اس کو ہم آریائی کہتے ہیں۔ یہ آریائی جو تھے جب وہ ایران میں پہنچے تو یہاں ایران کا نام جو تھا، جو کہ ایک زمانے میں پارس تھا، تو اس کا نام ایران اس طرح ہوا کہ آریاؤں کی سرزمین ایران۔ وہ قوم یہاں آباد ہو گئی اور پھر جو ہے آہستہ آہستہ تاریخ کا جو آغاز ہوا۔ ہمارے پاس جو ایران کی تاریخ موجود ہے اس کے مطابق یہاں سب سے پہلی حکومت جو ہے وہ ہخامنشی ایک خاندان تھا جنہوں نے اپنی حکومت قائم کی۔ ہخامنشی خاندان کا پہلا بادشاہ داریوش تھا، پھر داریوش کبیر اور پھر اس کے بعد داریوش دو وغیرہ، یہ ان کے بادشاہ آتے رہے۔ اس زمانے میں جو مذہب موجود تھا اس مذہب کا ایک شخص جو بانی تھا اس کو یا زردشت کہتے ہیں یا زرتشت کہتے ہیں۔ دال اور تے جو ہیں وہ آپس میں ابدال ہیں، اس لیے جو اس کے پیروکار تھے انہیں زردشتی یا زرتشتی کہا جاتا ہے۔ ہم کئی ان کو مجوسی بھی کہتے ہیں کہ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، کیونکہ زردشتیوں کا جو عبادت گاہ ہے وہاں ہمیشہ آگ روشن رہتی ہے، جسے آتش کدے کہا جاتا ہے۔ زردشتی جو تھے، زردشت نے ادعا کی کہ وہ پیغمبر ہے، اور اس نے ایک اپنی کتاب جو تھی وہ بھی ساتھ اس کا تعارف بھی کروایا، اور اس کی کتاب کا نام اوستا تھا۔
یہ اوستا جو تھی یہ ان کی مذہبی کتاب بھی تھی اور یہ اس زمانے کی وہ زبان بھی تھی جس میں وہ گفتگو کرتے تھے۔ اوستا والا دور جو ہے اس زمانے کا، یہ تقریباً 700 سال قبل مسیح کی بات ہے، اور اوستا کی جو لکھائی تھی، ان کا جو خط جو تھا، ایک خط تو خط اوستا ان کا کہلاتا تھا، دوسرا خط جس کے آج بھی ہمیں بہت سارے جو ہیں وہ کتیبے جو ہیں وہ ملتے ہیں ایران کے اندر، جن کے اوپر کندہ کیا گیا، پتھر پر زبان کندہ کی گئی ہے، اس خط کو ہم خط میخی کہتے ہیں۔ میخ وہی لفظ ہے جس کو ہم اردو زبان میں جب کہیں پڑھیں تو ہم میخ کہتے ہیں، تو میخ یعنی کیل۔ تو اس زبان جس کو ہم خط میخی کہتے تھے، اس کے اگر الفبا میں یہاں آپ کو دکھانا چاہوں تو شاید آپ کو نظر آ جائیں، یہ اس کی الفبا ہے، پھر اس کے الفاظ بھی ہیں، آپ دیکھیں یہ کیلوں کی طرح ہی ہیں۔ یہ خط میخی ہے جس کو انگریزی میں کیونیفر ہم کہتے ہیں۔ تو خط میخی جو تھا یہ اس زمانے میں ان کی تحریر میں جو ہے اس طرح ہوتی تھی، یا پھر جو ان کی مذہبی کتاب تھی اوستا، وہ اس طرح تحریر کی جاتی تھی۔ یہ اوستا کی تحریر ہے۔ اسی میں آج بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی زردشتی لوگ یا زرتشتی لوگ آباد ہیں، ان کی مذہبی کتاب اوستا میں جو ہے یہ ان کی پرانی جو تحریر ہے وہ اسی زبان میں ہے، اور آج بھی ان کے جو مذہبی رہنما ہیں تو ان کا جو ہے خط جو ہے وہ تو اس کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک بڑی معدود سی جو تعداد ہے دنیا میں جو اب اس زبان سے واقف ہیں، ان الفبا سے واقف ہیں، وگرنہ جو ہے یہ معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اب بھی جو اوستا آپ کو مارکیٹ میں ملے گی وہ انگریزی زبان میں ہے۔ یہ پہلا پیغمبر تھا جو کہ ایران کا تھا، پھر اس کے بعد ایک اور صاحب ایران میں جنہوں نے پیغمبری کا دعویٰ کیا، اس کا نام مانی تھا۔ مانی جو تھا اس نے بھی اپنی ایک کتاب جو تھی بنائی ہوئی تھی پرچار کے لیے، جسے اورجنگ کہتے تھے۔ اس میں کچھ تصاویر تھی جن کو وہ دکھا کر تو اپنی جو ہے وہ مذہب کا جو تھا وہ پرچار کرتا تھا۔ مانی اس کا نام تھا، اور اس کے ماننے والے مانوی کہلاتے تھے۔ تیسرا ایک اور شخص ایران کے اندر جو پیدا ہوا، اس کا نام مزدک تھا۔ مزدک نے کیا کیا کہ اس نے مذہب زردشتی، پھر مانوی، عیسائیت، ان سب کو پڑھ کر ایک مخلوط جو تھے وہ عقائد کو اکٹھا کر کے مزدک عقیدہ جو تھا اس کا تعارف کروایا۔ اور جو مزدکی عقیدہ ہے، ہمارے پاس جو آج بھی ایک مثال موجود ہے اسلامی تاریخ میں، ایک صحابی رسول جن کا نام سلمان پارسی تھا، اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے مقرب تھے کہ رسول خدا نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اعلان کیا کہ سلمان ازماس وہ اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان کی خصوصیت یہ تھی کہ اس نے دین اسلام کو تحقیق کے بعد جو تھا وہ قبول کیا تھا۔ جو باتیں اس نے اپنے بچپن میں اپنے مذہبی رہنماؤں سے سنی تھیں، تو وہ جو وہ
ساری چیزیں جو تھی اس کو استناد ہوتی گئی، تو وہ جو تھا وہ اسلام، دین اسلام کے قریب ہوتا گیا۔ آخری چیز جو ایک رہتی تھی وہ مہر نبوت تھی۔ تو ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان آؤ اس کو بھی دیکھ لو۔ تو آپ کی پشت مبارک سے انہوں نے اٹھایا جو کرتا تھا اور اس کی بھی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ وہ جو سلمان فارسی ہیں اس کے بارے میں جو چیز ہمیں تاریخ میں ملتی ہے وہ مزدکی تھے، ان کا مذہب جو تھا وہ مزدک تھا، نہ وہ زردشتی تھے، نہ وہ مانوی تھے، نہ وہ عیسائی تھے، بلکہ وہ مزدکی تھے۔ مانوی جب ہم اس سلسلے میں پہنچتے ہیں تو ان کا بھی جو تحریر ہے وہ بالکل مختلف تھی۔ یہ خط مانوی ہے، یہ جو آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں آپ کو۔ یہ تصاویر جو ہیں یہ آپ کے گروپ میں بھی بھیجی جا رہی ہیں، آپ اپنے گروپ میں اس کو اپنی فرصت میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کو بتا دیں ویڈیو بھی بن رہی ہے تو وہ بھی لنک ہو جائے، اور انشاءاللہ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ بھی بھیج دیا جایا کرے گی۔ کوشش ہوگی کہ تمام جو ہماری گفتگو ہے اس کو جو ہے وہ ویڈیو آڈیو آپ کو ریکارڈنگ بھی پہنچے، تاکہ یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب کسی وقت جو ہے وہ دوران درس جو ہے وہ اپنا حاضری یہاں یقینی نہیں بنا سکے تو بعد میں اس سے مستفید ہو جائے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ یونانیوں نے ایران پر حملہ کر دیا۔ جب یونانیوں نے حملہ کیا تو انہوں نے جو ہخامنشی خاندان کا جو کچھ بھی اس کے آثار تھے اس کو ملیامیٹ کر دیا، ختم کر دیا، اور اپنی حکومت قائم کی۔ اور وہ لوگ کافی دیر تک یہاں ایران میں تقریباً 200 سال ان کی جو ہے وہ حکومت رہی۔ لیکن ایران کی خصوصیت یہ ہے کہ ایران پر اگرچہ دوسری قوموں نے آ کر جو ہے وہ حکومت بھی کی، لیکن انہوں نے اپنی جو اصل تھی، ثقافت جو تھی اور زبان جو تھی، اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں کھونا۔ انہوں نے اپنی ثقافت کو بھی قائم رکھا، اپنی زبان کو بھی قائم رکھا۔ تو وہ زبان جو کہ یونانیوں کے دور سے پہلے تھی، جس کو ہم اوستا بھی کہتے ہیں، جو خط میخی میں لکھی جاتی تھی، اس کو ہم فارسی باستان کہتے ہیں۔ باستان سے مراد ہے قدیم، بالکل اسی طرح جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ آثار قدیمہ، اور فارسی میں کہتے ہیں آثار باستانی، قدیم آثار۔ یہ فارسی کا پہلا دور کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرے دور کا آغاز ہوا، اور وہ دور جو تھا اس کو ہم فارسی میانہ یا مڈل پرشین کہتے ہیں۔ مڈل پرشین یا فارسی میانہ کا دوسرا نام جو تھا وہ پہلوی تھا۔ یہ فارسی پہلوی ہوگا، یہ فارسی میانہ یعنی یا فارسی پہلوی دونوں نام اس کو دیے جاتے تھے، اور ان کا بھی اپنا جو خط تھا وہ مختلف تھا۔ یہ خط پہلوی ہے، اس کی آپ کو تصویر جو ہے وہ آپ کے گروپ میں جو ہے وہ پہنچ جائے گی۔ تو خط پہلوی یا خط میانہ، تو جب ہم پہلوی کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ فارسی نہیں ہے، وہ بھی فارسی ہی ہے۔ آپ میں سے اگر کسی نے مولانا رومی کی مثنوی کے بارے میں سنا ہو یا پڑھا ہو یا اب بھی مطالعہ کرتے ہوں، تو مولانا روم کی مثنوی معنوی جس وقت مولانا محمد عبد الرحمن جامی نے پڑھا اس کو، تو انہوں نے مثنوی کے بارے میں ایک شعر کہا،
اور وہ یہ تھا کہ مثنوی مولوی معنوی هست قرآن در زبان پہلوی. انہوں نے کہا کہ یہ جو معنوی مولوی کی جو مثنوی ہے یہ در حقیقت پہلوی زبان میں جو ہے وہ ایک قرآن ہے. تو یہ کہنے کا مقصد ان کا اصل میں یہ تھا کہ جس وقت ہم مولانا روم کی مثنوی معنوی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے جو ہے وہ ہر 2-4 شعر کے بعد ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ تلمیح ملے گی. اس تلمیح میں یا تو کسی دینی واقعے کا ذکر ہے یا پھر یہ ہے کوئی حدیث نبوی یا حدیث قدسی کی طرف اشارہ ہے یا پھر قرآن کریم کی کسی آیت کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے. تو جب اس نے دیکھا مولانا جامی نے مطالعہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلوی زبان میں جو ہے یہ قرآن ہے، لیکن در حقیقت وہ پہلوی زبان فارسی تھی، کیونکہ جس وقت جو ہے مولانا روم نے پہلوی زبان کو لکھا اس وقت جو تھا یہ خط پہلوی کا چلن جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا. اور یہ زبان پہلوی یا جسے ہم مڈل پرشین یا فارسی میانے کہتے ہیں، اس کا اختتام کب ہوا؟ اس کا اختتام ہوا جس وقت کہ عربوں نے ایران پر حملہ کیا اور یہاں دعوت دین جو تھی وہ دی گئی. ایرانیوں نے دین اسلام کو بہت ہی جلدی جو تھا وہ قبول کیا، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اہل ایران جو تھے وہ بت پرست نہیں تھے. ان کے پاس جو سب سے پہلا مذہب زرتشتی آیا تھا اس کے اندر جو تھا وہ ایک خدا کا تصور موجود تھا. زرتشتی مذہب میں جنت، دوزخ، فرشتے ان سب کے تصور موجود تھے، بالکل اسی طرح جس طرح دین اسلام میں موجود ہے. وہ فرشتوں کو امشاسپند کہتے تھے، جنت کے لیے لفظ مینو تھا، دوزخ خود ایک فارسی کا ہی لفظ ہے جسے ہم عربی میں جہنم بھی کہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو تھا وہ شیطان کا ذکر بھی موجود تھا، اور وہ شیطان کو زردشتی مذہب میں اہریمن کہا جاتا تھا. تو یہ چونکہ انہوں نے ان چیزوں سے آگاہ تھے اس لیے انہوں نے ان کو بڑے آسانی سے دین اسلام کو جو تھا وہ قبول کر لیا. جس وقت عرب ایران میں داخل ہوئے، دین اسلام کا ظہور ہوا ایران میں، تو یہ تقریباً 200 سال یہاں رہے. ایران کے اندر عربی کا اتنا اثر ہوا کہ جو پڑھے لکھے ایرانی اسکالر تھے انہوں نے جو کتابیں اس وقت تالیف کی وہ کتابیں عربی زبان میں تھیں. اگر ہم آج بھی صحاح ستہ جو ہے ان کا مطالعہ کریں، احادیث کی جو صحیح کتب ہیں، تو ان کو لکھنے والے بھی ایرانی تھے، جن کی مادری زبان تو یقیناً فارسی تھی، لیکن یہ ہے کہ ان کی زیادہ اعلیٰ تعلیم جو تھی جو کہ اس وقت بغداد سے وہ حاصل کرتے تھے، تو وہ تمام تعلیم عربی میں تھی. اسی لیے آپ دیکھیں اگر آپ کیمیائے سعادت جو ہے امام محمد غزالی کی وہ اگر پڑھیں تو اس کی تالیف عربی زبان میں ہوئی. ابن سینا کی جو کتابیں تھیں وہ عربی زبان میں لکھی گئی، بعد میں پھر انہوں نے اس کو جو ہے وہ فارسی میں بھی تبدیل کیا. یہ جو کیمیائے سعادت ہے اس کا پرانا نام احیاء علوم ہے جو عربی زبان میں تھا، بعد میں اس کو جو تھا وہ کیمیائے سعادت کا نام دے دیا گیا. تو ایرانیوں نے اس 200 سالہ دور میں بہت زیادہ دین اسلام کی خدمت کی، ادبیات کی خدمت کی، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کے اندر ان کے خط میں بھی تبدیلی آ گئی،
کیونکہ اس سے پہلے جو فارسی میانہ کا جو خط تھا وہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا، جس کے نیچے ایک ہیڈنگ بھی لکھی ہوئی ہے کہ خط ایرانی میانہ، یعنی مڈل پرشین کا یہ جو خط ہے وہ آپ کو میں پہلے دکھا چکا ہوں، وہ آپ کے پاس انشاءاللہ فارسی باستان پہنچ کا جائے خط ہے، یہ دکھا دیا ہوا ہم نے۔ ہاں، فارسی باستان جو ہے وہی اوستا کا میں نے آپ اوستائی خط ہے، جی اور کیونیفار جس کو آپ خط میخی کہتے ہیں یہ فارسی باستان کے خطوط ہیں۔ اوکے، اچھا مانوی کا جو خط ہے وہ بھی اسی زمانے کا خط ہے۔ وہ 3 خطوط جو ہیں اچھا، وہ فارسی باستان کہلاتے ہیں، قدیم فارسی۔ وہ مکسچر ان جی، تینوں کا۔ اس کے بعد جب فارسی آ گئی میانہ تو اس کے اندر خط پہلوی آ گیا۔ اوکے، ٹھیک خط پہلوی کے بعد وہ زبان جس کو بارے میں ہم اب پڑھنا شروع کر رہے ہیں اس کو ہم فارسی نو کہتے ہیں۔ فارسی نو یعنی نئی زبان۔ اب نون اور واو اس کے ہجا ہے، اور جس وقت ہم فارسی میں نو لکھیں گے تو یہ اس کے معنی نئے کے ہیں، اور اردو میں نو لکھیں گے تو وہ عدد بن جائے گا، یعنی 8 + 1 9 بن جائیں گے۔ اچھا، فارسی باستان اور پہلوی جو ہے اس میں بیسک ڈفرنس کیا ہے؟ یہ تھی انہی کی زبان، ہاں جی، لیکن یہ ہے کہ اس میں صدیوں کا جو ہے وہ گیپ ہے۔ ان صدیوں میں جو ہے ان کی تحریروں میں بھی فرق آ گیا، اچھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو تھا اس کی ان کے الفاظ میں بھی فرق ارتقائی شکل ہے اس میں، جی، یہ ایڈیشن اس کے کی ساتھ۔ ارتقائی شکل ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے جب وہ باہر سے حملہ آور ہوئے، جی جی، یونانی حملہ آور ہوئے، تو جی۔ انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا ان کا۔ ٹھیک ہے، آج بھی اگر آپ کو شیراز کے اندر جانے کا اتفاق ہو جی جی، تو شیراز شہر کے 40 کلومیٹر دور فاصلے پر ایک آپ کو جو ہے وہ پورا شہر جس کے کھنڈر ملتے ہیں اس کو ہم تخت جمشید کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تخت جمشید جس کو پرسی پولس بھی کہا جاتا ہے، پولس یونانی زبان کا لفظ ہے، جی جی، شہر کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے۔ پولس۔ تو پرسی پولس کو انہوں نے خراب کیا یونانیوں نے۔ ٹھیک ہے، تو آج بھی وہاں سے جا کر آپ جب دیکھیں تو آپ کو عظمت کا اندازہ ہوگا، اور اس شہر کو بنانے کے لیے، آباد کرنے کے لیے ہخامنشی خاندان جو تھا اس کو 100 سال لگے۔ 100 سال کے عرصے میں وہ شہر تعمیر کیا گیا، اور اس کو برباد کرتے وقت میں نہیں سمجھتا کہ کچھ وقت لگا ہو۔ وہ جو کچھ ان کے سامنے آیا یونانیوں کے، انہوں نے اس کو خراب کر دیا۔ یہ اس دور کے تتار تھے۔ جی جی تو یہ فارسی میانہ جو ہے، فارسی پہلوی جب یہ ختم ہوئی تو اس کے بعد جو تھا وہ خط عربی زبان کے آنے کے بعد خط میں تبدیلی ہوئی، اور یہ فارسی زبان کے مختلف خطوط جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس خط نستعلیق سے پہلے جو ہے نسخ ہے، نسخ کے بعد خط نستعلیق، پھر شکستے، اور پھر خط شکستے کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے اس کی مختلف شکلیں بھی نظر آتی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ہم چونکہ وہاں پہنچ گئے جہاں الف بے کا آغاز ہوتا ہے، تو میری خواہش ہے کہ ہم الف بے کو ضرور پڑھیں۔ الف بے کے پڑھے بغیر جو ہے نہ تو کوئی اردو سیکھ سکتا ہے، نہ فارسی سیکھ سکتا ہے، نہ عربی سیکھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو الفابیٹ ہیں اس کا جو ہے وہ انگریزی کے ABC جب تک ہمیں نہیں آتی تو ہمیں الفابیٹ کا بھی نہیں پتہ لگتا۔ اگر میں تھوڑی سی جسارت کروں تو مجھے سامنے بہت سارے خوبصورت چہرے نظر آ رہے ہیں، تو کیا کوئی صاحب مجھے بتا دیں گے کہ وہ جو الف با ہے، جو حروف ہجائی ہیں ہمارے پاس، ان کی تعداد کتنی ہے؟ کوئی ایک صاحب اپنا مائک کھول کے بتا سکتے ہیں؟ بھلے منیف صاحب ہی بتا دیں۔ بہرحال مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کا امتحان لیں، مقصود یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک چیز کو بیان کریں اور سیکھیں ایک دوسرے سے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم الف با کو سیکھیں،
الف با کے بارے میں کچھ جانیں کہ یہ الف با ہے کیا، یہ الف با کہاں سے، اس کا ظہور کیسے ہوا، تو سر میں بتاؤں؟ آپ کو تو پتہ ہے آپ کو تو پتہ ہے، آپ جی 32 الفابیٹ جی میں نے 32 لکھ لیا ہے اپنے پاس، اب دیکھیں گے کہ کیا ہم 32 پر کیسے پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس سے پہلے کہ ہم جو ہیں وہ خط فارسی یا اردو کے بارے میں گفتگو کریں یا اس کی الف با کے بارے میں گفتگو کریں، تو اس الف با کے تاریخ کو بیان کرتے ہوئے چند ایسے الفاظ آئیں گے جن کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے۔ تو پہلا لفظ جو ہے وہ کنعان کا ہے۔ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے سام تھے، ان کے بیٹے کا نام کنعان ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت نوح کا بھی ایک بیٹا کنعان تھا جس نے ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ جو کنعان ہے آج بھی قدیم فلسطین کے اندر جو ہے کنعان کا علاقہ، منطقہ یا وہ شہر جو ہے وہ موجود ہے۔ جس وقت ہم فارسی زبان کی تلمیحات کا ذکر کرتے ہیں تو جس وقت ہم پیر کنعان کہتے ہیں، پیر فارسی زبان میں بوڑھے کو کہا جاتا ہے، جوان فارسی کا لفظ ہے، جوان کے لیے جوان استعمال ہے، لیکن بوڑھے کے لیے لفظ جو ہے وہ پیر ہے۔ اور جس وقت ہم کہتے ہیں پیر کنعان تو اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ اور تھوڑا سا اگر آگے بڑھیں تو ہم اگر کہیں ماہ کنعان تو پھر یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ تو کنعان جو ہے اس کا ذکر بھی آئے گا، یہ وہی علاقہ ہے جس کے اندر پیغمبران جو تھے ان کا حبوط ہوا، ان کا نزول ہوا، اور یہ شام اور فلسطین جو ہے یہ اس کا علاقہ ہے۔ ایک اور ہماری الف با کی جس وقت ہم تاریخ بیان کریں گے تو اس میں ایک لفظ آرام بھی آئے گا۔ آرام جو حضرت نوح کا بیٹا سام تھا، اس کا 5واں بیٹا جو تھا اس کا نام جو تھا وہ آرام تھا۔ اور یہ جو آرام کا نام ہے اگر آپ تورات کا مطالعہ کریں تو آرام اس جگہ کو جو آج جہاں زلزلہ سے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیتھ ٹول وہاں آ چکا ہے، سوریا اور بین النہرین کا علاقہ جو ہے اس کو آرام کہا جاتا ہے، اور اس کے پیروکار جو تھے آرام کے ان کو آرامی کہا جاتا ہے۔ بین النہرین، نہر عربی زبان کا لفظ ہے، دریا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نہرین تثنیہ ہے یعنی 2 نہریں، تو بین النہرین 2 نہروں کے درمیان۔ جس وقت ہم منطقہ یہ بین النہرین کہتے ہیں تو یہ بغداد کا علاقہ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ وہاں 2 جو دریا بہتے ہیں، ایک دریائے دجلہ ہے، ایک دریائے فرات ہے۔ فرات اور دجلہ کے درمیانی جو جگہ ہے اسے ہم بین النہرین کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایک اور اس سے لفظ ملتا جلتا جو ہے ماوراء النہر بھی آپ کو پڑھنے میں ملے گا۔ تو ماوراء النہر کے وہ جگہ جو کہ نہر کے پیچھے ہے، پرے ہے،
تو مرکزی ایشیا میں 2 دریا ایسے ہیں جن میں سے ایک دریا کا نام جیہون اور ایک کا نام سیہون ہے۔ جیہون اور سیہون دریاؤں کے اس پار جو سرزمین ہے اس کو ہم ماوراء النہر یا فارسی زبان میں پس رود بھی کہا جاتا ہے۔ پس رود یعنی دریا کے اس پار، اور ماوراء النہر وہ جو کہ دریا کے پیچھے ہے۔ اچھا، تو بین النہرین اس زمین کو کہا جاتا ہے، اس علاقے کو کہا جاتا ہے جو دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے درمیان میں ہے۔ تو یہ جو آرامی قوم ہے یہ بدوی قبائل تھے، لیکن ان کی جو نسل تھی وہ سوریہ اور فلسطین کے علاقے اور اس کے ارد گرد جو آج اردن کا علاقہ ہے، جہاں اردن میں بحر المیت بھی موجود ہے، ڈیڈ سی جسے آپ کہتے ہیں، تو اس علاقے کو جو ہے یہ آرامی جو تھے وہاں آباد تھے، اور یہ تقریباً 1400 سال قبل مسیح جو تھے یہ لوگ وہاں آباد تھے، سوریہ میں اور رود اردن کے کنارے میں یہ لوگ آباد تھے۔ سن 1200 قبل مسیح میں آرامیوں نے مصر پر حملہ کر دیا، اور وہاں انہوں نے بہت سارے یہودیوں کو قید کیا اور اٹھا کر یہاں بغداد میں لے آئے، جو اس زمانے میں بابل کا جو ہے وہ علاقہ کہلاتا تھا۔ اس زمانے میں اور 200 سال کی جب بڑھوتی ہوئی، لیکن یہ ہے کہ جو حضرت مسیح کی پیدائش سے قبل کا والا جو عرصہ ہے اس کو ہم آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں، جوں جو ہم پیدائش حضرت عیسیٰ کے قریب ہوتے ہیں وہ عرصہ کم ہو جاتا ہے۔ تو جب 1000 سال رہ گئے حضرت عیسیٰ کی ولادت سے قبل، تو اسی قوم نے کیا کیا کہ انہوں نے فینیکی الف با جو تھی اس کو انتخاب کیا کہ ہم اس کو لکھنے کے لیے اور بولنے کے لیے۔ اب فینیکی کیا ہے؟ یہ آج بھی جو لبنان کا علاقہ جو ہے اس کو ہم فینیکا کا ایریا کہتے ہیں۔ سام اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک قوم تھی جو کہ حضرت سام کے پیروکار تھے یہ نسل، اور یہ سامی جو ہیں یہ افریقہ کے اندر آباد ہیں، سیاہ پوست ہیں۔ یہ جو سامی مذاہب کی ٹرم ہے تو یہی جو صحیح نکلی؟ سامی اگر آپ دیکھیں تو آشوری، بابلی، عبری، آرامی، سریانی، عربی اور حبشی، یہ سارے جو ہیں یہ یہاں جو زبان آباد تھی جس سے گفتگو کی جاتی تھی وہ زیادہ تر سریانی تھی یا عبری تھی۔ عبری زبان جو کہ تورات کی زبان بھی تھی، اور در حقیقت عبر جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ایک شخص کا نام عبر تھا، تو اسی سے منسوب کرتے ہوئے عبرانی زبان جو تھی وہ وجود میں آئی۔ بابل کا لفظ جو ہے آپ نے یقینی طور پر سنا ہوگا، انگریزی زبان میں جسے بائبلون کہا جاتا ہے۔ تو بابل جو ہے یہ سریانی زبان کے 2 لفظوں سے معرب کیا گیا، ایک لفظ ہے باب اور ایک ہے ایل، اور یہ بن گیا بابل۔ باب دروازے کو کہا جاتا ہے، ایل خدا کو کہا جاتا ہے، تو بابل سے مراد ہے خدا کا دروازہ۔ اسی طرح اسرائیل جو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ خدا کا بیٹا یا خدا کا پہلوان۔ تو بابل جو ہے خدا کے دروازے کے نام سے جو ہے آج بھی جو ہے وہ آپ اگر بغداد میں جانے کا اتفاق ہو تو آپ کو وہاں روئنز جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ عبر جسے ہم ہیبرو کے نام سے شہر آج بھی جو ہے فلسطین کا جو کہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور جس جگہ حضرت
یعقوب اسحاق کی قبریں موجود ہیں، وہ جگہ ہیبرون کہلاتا ہے۔ تو یہ جو قوم تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس کو عبرانی بھی کہتے تھے۔ وہ جس زبان میں بولتے تھے وہ بھی عبرانی، جس میں وہ لکھتے تھے اس کو بھی عبرانی کہا جاتا ہے۔ تو جو ان کے مذہبی اعتبار سے جو یہودی لوگ تھے وہ پہلے اپنے آپ کو عبرانی کہتے تھے، بعد ازاں اسرائیلی کا نام انہوں نے دے دیا اپنے آپ کو۔ اور یہ لوگ جو تھے یہ کنانی بھی کہلائے، کیونکہ یہ کنان میں بھی جو تھے یہ لوگ آباد ہو گئے۔ آج بھی ترکی کے جنوب میں سیریا کا علاقہ ہے، اور اس کے درمیان میں جو پٹی ہے وہ کردوں کی پٹی ہے۔ اگر آپ نے میں نہیں سمجھتا، آپ سارے مجھے بہت نوجوان نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ ہے کہ اگر کوئی تھوڑے سے زیادہ عمر کے کوئی صاحب ہوں تو شاید ان کو ملا مصطفیٰ برزانی کا نام یاد ہو۔ تو یہ کرد لیڈر تھا، اور وہ علاقہ جو تھا وہ در حقیقت جو ہے، جسے آج بھی اگر موصل، کرکوک، اربیل، یہ اگر شہروں کے اگر نام آپ نے کبھی سنے ہوں خبروں میں، تو یہ وہ علاقہ تھا جہاں سریانی زبان جو تھی وہ وہاں سے اس کا منبع تھا، وہاں سے سریانی زبان جو تھی وہ دوسرے جو ہے وہ علاقوں تک وہ پہنچی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی کرد تھے کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ علیکم السلام۔ سر زین عرض کر رہا ہوں سر، خیریت سے سر؟ واہ 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 واہ، خوش آمدید، ماشاءاللہ بھائی بڑی رونق ہو گئی ہے آپ کے آنے سے۔ جزاک اللہ سر۔ جی سر ایک چھوٹا سا سوال تھا سر، ادھر ٹاپک سے ریلیونٹ شاید نہ ہو سر۔ جو آپ نے زبانوں کا ذکر کیا سر، عبرانی زبان کا آپ نے ہسٹری بتائی، تو سر کیا عبرانی زبان کے بعد ویسے پہلے بھی جو زبانیں تھی، دیکھیں ہم تو عبرانی اور سریانی زبان کیونکہ انبیاء کی زبان رہی ہے، اس لیے ہم ذرا اس کو ایک ویٹیج دیتے ہیں، تو اس سے پہلے کی زبانیں سر اگر تھوڑا سا ٹچ کر سکے ان سے سر پلیز سر، تھوڑا سا ریکال ہو جائے۔ وہی تو میں نے عرض کی ہے کہ سب سے قدیم جو زبان ہے وہ سریانی اور عبرانی ہے، اور عبرانی میں ہی تورات جو تھی وہ اسی میں جو ہے وہ اس کا نزول ہوا، یا اس کو انہوں نے تحریر کیا جو عبرانی۔ اور عبر جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کی آباء و اجداد میں سے ایک صاحب تھے۔ میرے پاس یہاں میرے سامنے ایک چھوٹا سا ایک پیراگراف ہے کہ ہی بار یہ کیا اجداد حضرت ابراہیم قوم عبرانی، عبرانیان زبان عبری، خط عبری، عبرانیان نام اول قوم یہود کے بعد ہا کلمہ اسرائیلیان را جائی ان را گرفت۔ عبرانی یہودیوں کا قدیم نام ہے، یہودی قوم کا، جو بعد میں جو تھے وہ اسرائیلی یا بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی قوم کا نام انہوں نے دیا۔ ودار آخر یہود نامیدہ شدن، اور آخر کار ان کو یہودی کہا گیا، جس کو آپ زیونسٹ وغیرہ کہتے ہیں۔ اور جس وقت ان کو وہاں مصر سے قید کر کے لا کر بابل میں رکھا گیا تھا، تو اس زمانے میں ان کو بابلیان بھی کہا جاتا رہا انہی لوگوں۔ اور اگر آپ مزید ہسٹری پڑھیں تو آپ کو نبوکت کا جو ہے وہ ذکر ملے گا، وہ 40 سال اس نے حکومت کی یہاں۔ پھر ایک شخص دنیا کا پہلا قانون دان جس کا نام حمورابی تھا، حمورابی جس نے بہت ہی عجیب قوانین جو تھے وہ متعارف کروائے تھے، وہ بھی اسی علاقے میں اور اسی دور کی پیدائش تھا۔ تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ فلسطین جو ہے، جو کہ محبت پیغمبران ہے، جہاں تمام پیغمبروں کا نزول ہوا، تو وہاں جو تھا وہ اس زمانے میں جو زبان رائج تھی وہ سریانی، عبرانی جو تھی، یہی زبان جو تھی وہ زیادہ تر رائج تھی، اور اسی میں تورات جو تھا وہ بھی آئی۔ پھر اس کے بعد ایک اور ذکر آتا کہ یہ جو ہمارا میڈیٹرینین سی ہے، تو
تو اس کے کنارے جو ہمیں شہر نظر آتے ہیں، اگر ہم ایشیا کی طرف دھیان ماریں تو یہ ہے کہ ایک تو لبنان ہے، سیریا ہے، پھر ترکی کا جو ہے وہ جنوبی علاقہ جس میں مرسین شہر بھی ان کا آ جاتا ہے، اور پھر مصر کا شمالی علاقہ جس میں الیگزینڈریا، جو کہ الیگزینڈر دی گریٹ نے جو شہر آباد کیا تھا، اور یہ اسکندریہ شہر آج بھی موجود ہے۔ تو یہ وہ جن مملکتوں کا میں نے ذکر کیا، یہ میڈیٹرینین سی جسے ہم بحر روم کہتے ہیں، تو اس بحر روم کے مشرقی علاقے میں سوریا اور لبنان جو ہیں یہ بھی وہاں ان کا محل وقوع موجود ہے۔ جس وقت ہم زبان کا ذکر کروں گا، میں نے ابھی آپ کے ساتھ الف بے کا ذکر نہیں کیا، تو اس میں شاید کوئی ایک لفظ قبطی کا بھی آ جائے۔ قبطی کی املا جو ہے وہ قاف 2 نقطے، قاف کرشت کا ہے، قاف کلمن کا نہیں ہے، قبطی تو ہے یہ، اور جی، اور یقینی طور پر آپ نے یہ نام پہلے سنا ہوگا۔ کہاں سنا ہوگا؟ جب ہم امہات المومنات کا ذکر کریں تو ان کے اندر ایک اماں کا نام جو ہے وہ ماریا قبطیہ بھی تھا۔ تو یہ ماریا قبطیہ جو تھیں، یہ کون تھیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک وفد مصر بھیجا دعوت دین دے کر۔ یہ وفد جو تھا یہ الیگزینڈریا کے شہر پہنچا جسے ہم اسکندریہ کہتے ہیں۔ اس وقت وہاں جو حاکم موجود تھا اس کا نام مکوکس تھا۔ مکوکس جو تھا اس نے دین اسلام کو تو قبول نہ کیا، لیکن یہ ہے کہ اس کو برا بھی نہیں کہا۔ جس طرح کے یزدگرد سوم ایرانی جو تھا، خسرو پرویز جو تھا، اس نے رسول خدا کا جو دعوت نامہ تھا اس کو پھاڑ دیا تھا۔ اس نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ اس وفد کو جو خیر سگالی کا وفد گیا تھا، دعوت دین لے کر گیا تھا، ان کو جو ہے کچھ تحائف کے ساتھ واپس بھیجا۔ ان تحائف میں ایک گھوڑا تھا جو بعد میں دلدل کہلایا، اور رسول خدا نے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کو وہ تحفہ دے دیا۔ 2 اس میں خواتین جو تھیں، کنیزیں 2 مکوکس نے بھیجیں، اور ان 2 کنیزوں میں ایک ماریا قبطیہ بھی تھی۔ جب ہم قبطی قبیلے کا ذکر کرتے ہیں تو فرعون، جتنے بھی فرعون گزرے ہیں مصر کے، فراعنہ مصر، وہ سب کے سب قبطی قبیلے سے تھے۔ اگر ہم بغداد کی تاریخ پڑھیں، نمرودوں کی تاریخ پڑھیں، تو جتنے بھی نمرود گزرے ہیں وہ نبتی قبیلے سے تھے۔ نون بیت، جی۔ لہذا فراعنہ مصر کا تعلق قبطی قبیلے سے تھا، اور جتنے بھی نمرود گزرے ان کا تعلق جو تھا وہ قبطی قبیلے، نبتی قبیلے سے تھا۔ البتہ اس زمانے میں جو ایک بہت متمدن قوم عربوں کے اندر موجود تھی وہ یمن والے تھے۔ اہل یمن بہت ہی پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ تھے، اور ان یمنیوں میں ایک قوم آباد تھی جس کا نام ہمیر تھا، ہمیری۔ تو اب ہم نے نبتیوں کے بارے میں مختصر
جانا، کچھ قبطیوں کے بارے میں جانا۔ نمرود جو تھے یہ در حقیقت یہ جو سریانی بادشاہ تھے ان کا لقب جو ہوتا تھا وہ نمرود ہوتا تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے روس میں کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، وہاں کے بادشاہ زار کا لقب استعمال کرتے تھے۔ جتنے بھی فرانسیسی بادشاہ تھے وہ لوئس کا لفظ جو ہے وہ لقب جو تھا وہ استعمال کرتے تھے۔ آپ کے انگلینڈ کے اندر ایڈورڈ ہوتے تھے۔ اسی طرح شاہ کا لفظ جو ہے وہ ایران میں استعمال کیا جاتا تھا۔ آج بھی امیر کا لفظ جو ہے وہ یہ شیخ نشین جو ہیں ان کے ہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو نمرود جو تھے یہ سارے قبطی تھے اور سریانی قبائل سے، سریانی ملوک جو تھے، جو بادشاہ تھے، ان سب کا لقب جو تھا وہ نمرود ہوتا تھا۔ تو ہمیر جو تھا، جو ہمیری قوم ہے، یہ ہمیری نہیں ہمیری ہے، یہ جو یمن کا دارالخلافہ صنعا ہے اس کے اندر جو ہے یہ قوم آباد تھی۔ اب آتے ہیں، اب میں کچھ الف بے کے بارے میں بتاتا ہوں کہ الف با جو ہے اس کا آغاز کیسے ہوا۔ قدیم زمانے میں عرب لوگ جو ہیں یہ سریانی الف با جو تھی وہ استعمال کرتے تھے اپنے گفتگو کے لیے اور تحریر کے لیے۔ اور یہ جو الف با تھی اس کو ہم حروف ابجد کہتے ہیں۔ اس کی تحریر جو ہے اگر ہم ابجد کے حروف کو الفاظ کی شکل دیں تو یہ 8 لفظ جو ہیں یہ بن جاتے ہیں، اور وہ ہیں ابجد، حوض، حتی، کلمن، سعفس، کرشت، سخز اور دزغ۔ السلام علیکم۔ کچھ نیٹ کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے کچھ دیر درمیان میں ہم آپ سے دور رہے۔ دوبارہ پھر میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ میں ذکر کر رہا تھا الف با کا۔ تو عربوں جو تھے جو سب سے پہلی جو الف با جو تھی تو اس کو ہم حروف ابجد کہتے ہیں۔ حروف ابجد جو ہیں وہ میں نے اپنے یہ عقب میں میرے ایک جو ہے یہ وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہے، وائٹ بورڈ پر جو ہے یہ میں نے حروف اور ان کے 8 الفاظ کا مجموعہ جو ہے وہ لکھا ہے۔ تو یہ ہے ابجد، الف بے جیم دال، حوض، ہے واو زے، حتی، ہا توئے یہ، ابجد، حوض، حتی، کلمن، قاف لام میم نون، سعفس، سین عین فے صاد، کرشت، قاف رے شین تے۔ یہ جہاں آ کر میں رک گیا ہوں، یہاں تک حروف کی تعداد 22 بنتی ہے۔ یہ 22 حروف آرامیوں نے کنعانیوں سے مستعار لیے۔ جب عربی لوگ جو تھے انہوں نے سریانی کو ختم کر کے اور اس کی جگہ جو تھا وہ
خط جو نیا انہوں نے اختیار کیا تو انہوں نے کیا کیا کہ آرامیوں نے کنعانیوں سے یہ 22 حروف جو تھے وہ لیے، اور وہ تھے ابجد، حوز، حتی، کلیمن، صافس، کرشت. یہاں تک جب میں گنتا ہوں تو یہ 22 حروف بنتے ہیں. یہ جو نام ہے یہ آرامی، عبرانی اور عربی زبانوں میں جو ہے یہ باقاعدہ بامانی ہیں. الف جو ہے اس کے بھی معنی موجود ہیں. الف سریانی زبان میں سین کو کہا جاتا تھا. بے جو تھا یہ بیت، گھر کو کہا جاتا تھا. جیم جمل، اونٹ کو کہا جاتا تھا. پھر دال جو ہے دروازے کے لیے، ہا جو ہے وہ کھڑکی کے لیے. اسی طرح آپ دیکھیں گے تو 22 حروف جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ پورے ہوتے. یہ باقاعدہ سریانی، عبرانی اور اس زمانے کی عربی جو رائج زبانیں تھیں ان میں یہ حروف بھی ایک پورا معنی جو تھا وہ ادا کرتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ عربوں کو بھی جو تھا وہ اپنی زبان میں مشکل جو تھی وہ ایجاد ہو گئی، کیونکہ کئی چیزیں نئی جو تھیں وہ آ گئی، وجود میں آ گئی. ان کو کیا نام دیے جائیں یا ان کا لفظ کون سا ہوگا، اس کا تلفظ کیا ہوگا. تو انہیں یہ جو 22 حروف تھے وہ اپنی زبان کے لیے، اپنی تحریر کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے کم نظر آئے. تو انہوں نے اس زمانے کی جو بہت ہی متمدن پڑھی لکھی قوم جو تھی، قوم حمیر جو کہ یمن میں آباد تھی، ان کی زبان سے 6 حروف جو تھے وہاں سے لیے. اور وہ 6 حروف جو تھے وہ تھے سے، 3 نقطے والا سے، سمر والا سے، خے، زال، سخص، اور زد، زغ، زواد، زوئے اور غین. یہ آخری جو میں نے 6 حروف آپ کو عرض کیے ہیں، یہ حمیر قوم جو تھی ان کی جو اس وقت رائج زبان تھی، یہ انہوں نے اس زبان سے جو تھے یہ حروف جو تھے وہ لیے اور عربی زبان میں شامل کر لیے. اب عربی زبان میں 22 حروف جو تھے وہ موجود تھے، لیکن یہ جو یہ 28 ہو گیا. ہاں، اس میں 22 میں جب 6 کا اضافہ کیا تو ان کی تعداد جو تھی وہ 28 ہو گئی. ان 28 کے اندر قبطی جو تھے انہوں نے بھی حصہ ڈالا. اچھا. تو قبطیوں نے حمزے کی ایجاد کر دی. یہ جو لفظ حرف حمزہ ہے یہ در حقیقت قبطیوں کی ایجاد ہے. اچھا. اور کئی جو دستوردان ہیں، گرامیرین جو ہیں، وہ حمزہ اور الف کو صوتی اعتبار سے ایک ہی جانتے ہیں، اور کئی اس کو جداگانہ جو ہے وہ تصور کرتے ہیں. البتہ جب ہم حمزے کو ایک علیحدہ شکل دیں، اس کو قبول کریں کہ حمزہ بھی ایک حرف ہے، تو پھر یہ تعداد 29 ہو جاتی ہے. آج بھی حمزہ سے مراد الف کے اوپر جو مد ہوتی ہے؟ نہیں، ہاں، کون سا والا؟ وہ مد ہے. یہ حمزہ بالکل جو چھوٹی یہ آپ لکھتے ہیں، چھوٹی یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے سامعین میں سے شاید ان کو چھوٹی یہ بڑی یہ آتی ہو لیکن یائے معروف اور یائے مجہول کا علم نہ ہو. تو یہ جو چھوٹی یہ ہے اس کو ہم اصطلاحاً یائے معروف کہتے ہیں، اور جو بڑی یہ ہے اسے ہم یائے مجہول کہتے ہیں. یہ چھوٹی یہ تو یہ اگر چھوٹی یہ کی دم کاٹ دی جائے، اچھا ٹھیک ہے، وہ دائرہ جو ہے ہاں، تو وہ پھر حمزہ اوپر رہ جاتا ہے. لہٰذا اچھا کئی لوگ جو ہیں، یہ والا اس طرح سے جی جی ہاں این اور وہ، جی جی، اچھا ٹھیک ہے. تو کئی لوگ جو ہے یہ اس کو یائے دم بریدے بھی کہتے ہیں، دم کٹیجے. ٹھیک ہے.
چھوٹی یہ کہ دم آپ کاٹ دیں تو آپ کے پاس حمزہ رہ جاتا ہے. تو اسی کے ساتھ جو تھا اب ہم 29 حروف پر پہنچے ہیں، اور یہ 29 وہ حروف ہیں جو آج بھی عربی زبان کی اساس ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ وہی حروف ہیں جس کے اندر قرآن حکیم جو ہے اس کی خطاطی موجود ہے، اچھا ماشاء اللہ. اور ان کی تعداد جو ہے وہ 29 ہے. عباسی دور میں ہم پہنچ گئے. عباسی دور میں ایک شخص ابن مکلا گزرا ہے. ابن مکلا ایک خطاط تھا، جی. اگرچہ اس زمانے میں جو تھا وہ خط کوفی رائے تھا. تو ابن مکلا کا پورا نام جو تھا وہ ابو علی محمد بن علی تھا، اور یہ شخص جو ہے یہ 328 ہجری میں فوت ہوتا ہے. جس وقت ابن مکلا کا دور تھا تو وہ در حقیقت دور جو تھا وہ ابو الحسن بن فرات کا دور تھا. اس زمانے میں بغداد کا جو حاکم تھا اس کا نام جو تھا وہ ابو الحسن بن فرات تھا. یہ ابن مکلا اس کی خدمت میں پہنچ گیا، اور جب وہ وہاں پہنچا یہ اس کا منظور نظر ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت دولت مند ہو گیا. ابن مکلا جو تھا ٹھیک ہے. جب یہ بہت دولت مند ہو گیا تو یہ تھوڑا سا گمنڈی ہو گیا، اور اس کے تعلقات بگڑ گئے اس وقت کے حاکم کے ساتھ. یہاں تک کہ ہوا یہ کہ جب یہ اس کے تعلقات اس کے ساتھ خراب ہوئے تو جو فرات تھا، ابن فرات جو تھا وہ بھی معزول ہو گیا کسی طرح. ایک انقلاب آیا، وہ معزول ہو گیا، وہ گرفتار ہو گیا. خوش قسمتی سے وہ دوبارہ جو تھا وہ برسر اقتدار آ گیا. ٹھیک ہے. جب وہ برسر اقتدار آیا تو اس کو یاد تھا کہ ابن مکلا نے جو تھا اس کے ساتھ جو تھا بے وفائی کی تھی. اس نے ابن مکلا کو گرفتار کر لیا. ٹھیک ہے. ابن مکلا کو گرفتار کرنے کے بعد سزا کے طور پر اس کا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا کہ یہ خطاط ہی نہ رہے. ٹھیک ہے. تو یہ ابن مکلا جو تھا یہ 318 میں اس کو دوبارہ جو تھا اس کو محبوس کر دیا گیا، اس کو قید میں کر دیا گیا، اور پھر قید میں ہی اس کو قتل کر دیا گیا. یہ خطاط اتنا جو تھا وہ ماہر خطاط تھا کہ اس نے جو خطوط ایجاد کیے ان میں خط توقیع، خط ریحان، خط رقا اور خط محقق، یہ خطوط جو تھے وہ اس شخص کی ایجاد میں. اور اس کے بعد خط نسخ آیا، اور اس کو جب تنسیخ کیا تو پھر جو ہے وہ نسخ اور تعلیق جو ہے یہ ان کو ملا کر تو خط نستعلیق کی ایجاد ہوئی، جو آج بھی ایران میں اور آپ کے پاکستان میں بھی وہ خط نستعلیق جو ہے وہ رائج ہے. عباسی دور میں خط نستعلیق کا موجد کون تھا؟ یہ محمد علی تھا تبریزی، میرے خیال جی ایران کا. اچھا ٹھیک ہے. یعنی اس نے یہ جی جوڑ کے تو بنایا. جی ٹھیک ہے. تو عباسی دور میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے شمس قیس رازی. ٹھیک. شمس قیس رازی 7ویں صدی ہجری کا جو ہے یہ اسکالر ہے. اس نے کیا کیا، ہاں ایک اہم بات جو میں آپ کو بتانا یہاں بھول گیا کہ ابن مکلا نے ایک یہ کام کیا کہ یہ جو حروف ابجد تھے جو الف سے شروع ہوتے تھے اور غین پر ان کا اختتام ہوتا تھا، اس کی ترتیب بدل دی اس نے. ابن مکلا نے، اگر ان سے کہیں مائک اپنا آف کر لیں.
یہ محترم اگر آپ اپنا مائک بند کر لیں. جی. تو ابن مقلہ نے ایک جو اہم کام یہ کیا کہ جو ترتیب تھی حروف ابجد کی اس کو بدل دیا، اور آج جو ترتیب الف با کی آپ یسرن القرآن میں پڑھتے ہیں جی جی یہ ترتیب ابن مقلہ نے وضع کی تھی، اور آج بھی جو ہے 800 سال گزر چکے ہیں کہ وہی ترتیب رائج ہے. اگر آپ یہاں سے مائک ان کا بند کر دیں. اچھا. شمس کیس رازی نے کیا کیا جی جی کہ اس نے 4 حروف مزید جی جی لیے، اور وہ فارسی حروف تھے، اچھا ٹھیک ہے ان کا اضافہ ان 29 حروف میں کر دیا، ٹھیک ہے. اور وہ حروف تھے پے، اے چے، چھ یہ 3 نقطوں والی زے ہے، یالے والی، یہ یالا، جی یہ والی نا. جی جی، ٹھیک ہے. یہ اور گاف. گاف وہی گاف ہے جو ہم نے ابجد میں کاف کلمن میں پڑھتے ہیں، اور اسے گاف اجمی بھی کہا جاتا ہے، کاف اجمی بھی کہا جاتا ہے. میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آج بھی ہمارے دیہات میں کیا شہروں میں بھی کئی ایسے اساتذہ موجود ہیں جو جب کسی وقت کوئی املا دے رہے ہوں طالب علموں کو، تو اگر انہوں نے کہا کہ بچوں آپ نے لفظ کائنات لکھنا ہے، جی تو ایک طالب علم پوچھتا ہے استاد جی وہ کون سا کاف ہوگا؟ تو کہتے ہو کاف کتے والا لکھ لے. لیکن یہ ادبی اصطلاح نہیں ہے. استاد کو اپنے شاگرد کو یہ بتانا چاہیے کہ کائنات کا لفظ لکھنے کے لیے کاف کلمن استعمال کرو. اور اگر استاد بچوں کو یہ کہے کہ آپ نے دعائے قنوت لکھنا ہے، تو کہے گا جی دعا تو لکھنی آتی ہے، قنوت لکھنا نہیں آتا، تو قنوت کیسے لکھوں، کاف کون سا لکھوں؟ تو پھر استاد کو کہنا چاہیے کہ آپ کاف کرشت لکھنا ہے آپ نے. کافی کرشت. ٹھیک ہے. اسی طرح کئی دفعہ جو ہے استاد کہتا بھی ہے حلوائی والا لکھ لو، اس سے یہ لفظ لکھا جائے گا. آپ نے لفظ حتیم لکھنا ہے تو استاد کہتا بھی ہے حلوائی والا لکھ لے، لیکن وہ نہیں. مناسب یہ ہے کہ استاد یہ کہے کہ ہائے ہتی لکھو. اور اگر جو ہے لفظ جو ہے وہ حویدہ لکھنا ہے جس کے معنی ظاہر کے ہیں، تو حویدہ کے لیے اگر طالب علم پوچھتا ہے کہ سر جی وہ کون سی ہے لکھوں، تو اب وہاں ہے حلوائی والی نہیں، وہ بتائے گا کہ یہاں ہائے ہتی نہیں لکھنی، ہائے حوض لکھنی ہے، جو دوسرا حروف ابجد کا لفظ جو ہے وہ حوض ہے. تو شمس کیس رازی نے 4 حروف کا مزید اضافہ کیا، اور یہ جو حروف کی تعداد ہے وہ 33 ہو گئی. ہمارے یہاں موجود حضرات میں ایک صاحب نے ہمیں جو تھا وہ کچھ تعداد بتائی تھی الف با کی، تو میں فارسی الف با کی جو تعداد ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ تعداد جو ہے وہ 33 ہے. 32 بتائی تھی کسی نے. نہیں 28 بتا رہے ہیں. اچھا شاید 32 ہاں پھر 33 ہو. 33 ہو گیا. کچھ ضروری نکات جو ہیں الف با کے بارے میں وہ یہ ہیں، اگر آپ کو قدیم فارسی پوئٹری پڑھنے کا اتفاق ہو، آپ دور نہیں جائیں، آپ علامہ اقبال کی جو ہے وہ فارسی شاعری جو ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو جا بجا
دو حروف جو ہیں وہ تکرارن ملتے ہیں، اور ایک ہے حرف نون غنہ اور ایک ہے یائے مجہول جسے بڑی یہ کہتے ہیں۔ آج کی موجودہ فارسی میں نہ تو نون غنہ موجود ہے اور نہ ہی یائے مجہول موجود ہے، بڑی یہ بھی نہیں ہے اور نون غنہ بھی نہیں ہے۔ نون جو موجود ہے وہ نون اعلامی موجود ہے۔ نون اعلامی وہ ہے جس نون کے اندر نقطہ ہوتا ہے، اور نون غنہ وہ ہے جس کے اوپر ایک جزم ڈالی جاتی ہے۔ لہٰذا آج افغانستان، تاجکستان اور ایران میں جو بھی تینوں جگہ پر نہ نون غنہ کا چلن ہے اور نہ ہی جو یائے مجہول بڑی یہ جو ہے یہ استعمال نہیں ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تھک بھی گئے ہوں گے، ابھی 10 منٹ باقی ہیں۔ اس 10 منٹ کے دوران اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیا جائے۔ کل ہم انشاءاللہ جو ہے سر میں جی بولیں سر ایک سو جی سر یہ جی بولیں، باری باری بولیں۔ ہاں آپ پوچھ لیں۔ جی بولیں جی۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر حمزہ آئے گا تو 33 ہوں گے، یا حمزہ کے بغیر تو 32 ہی ہیں؟ 33 ہوئے گی فارسی میں تو 30 نہیں ہے جی، 33 ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ جس وقت آپ فارسی میں رہیں گے، عربی میں نہیں جائیں گے، تو آج کی جو موجودہ فارسی ہے اس میں حمزہ کا چلن انہوں نے بالکل جو ہے وہ متروک کیا ہوا ہے۔ آپ جس طرح امیر سے امراء کا لفظ لکھتے ہیں، فقیر سے فقراء کا لفظ لکھتے ہیں، جب آپ یہی لفظ فارسی میں لکھیں گے تو حمزہ کا استعمال نہیں ہوگا۔ تو حمزہ کا استعمال کر رہے ہیں، وہاں استعمال کر رہے ہیں جہاں کہیں عربی الفاظ جو ہے وہ فارسی زبان میں دخیل ہیں، داخل ہوئے ہیں اور استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہاں آ کر وہ مجبوراً اگر حمزہ وہاں ضروری ہو تو اس کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح الف مکسر جو عربی زبان میں رائج ہے، جو عربی زبان کے اعراب میں رائج ہے، جیسے موسیٰ، یہ کے اوپر الف آپ لکھتے ہیں، عیسیٰ، لیلا، آج بھی اہل ایران لیلی پڑھیں گے، موسی پڑھیں گے، عیسی پڑھیں گے اور الف کو بھی استعمال نہیں کر دے۔ اسی طرح جو کی بورڈ آپ کو فارسی زبان کا ملے گا اس کے اندر یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی، الف مکسر نہیں ملے گا، حمزہ نہیں ملے گا، تو انہوں نے اس کو نکال دیا ہوا ہے۔ جی خانم عقیلہ خاتون، آپ کیا پوچھ رہی تھی؟ جی سر یہ کاف عجمی آپ نے ابھی بتایا کاف تھا، تو عجمی گاف کو کہتے ہیں جی، گاف کو کاف عجمی کہتے جی ہیں، جی، اور کاف جو خود بذات خود ہے اسے کون سا کاف کہیں وہ گے؟ تو کاف کلمن ہو گیا نا۔ اچھا ٹھیک جی جی، کلمن لفظ جو ہے وہ بھی عربی زبان کا ہی تھا جو عربی میں رائج تھا، جی سر جی وہ کاف کلمن ہے۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیا، آپ سے تو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹی۔ میرا نام صالح ہے جی، اور میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ کون سے حروف ابھی تک اور کون سے رک گئے ہیں، تو جی کیا اس کا اثر ہمارے اردو پر بھی آیا ہے؟ نہیں، اردو کی تو میں نے ابھی آپ کو بات ہی کوئی نہیں بتائی، کیونکہ ہم تو فارسی کے بعد رک گئے۔ اردو زبان جو ہے جب اس کی الف با دیکھتے ہیں تو اس کے اندر 3 مخی حروف اور ہیں، وہ ہے ٹے، ڈال اور اڑے۔ یہ جو 33 حروف میں نے پہلے گنے، اس کے اندر 3 مزید حروف کا اضافہ کر لیں، اور وہ ہے ٹے، ڈال اور اڑے۔
یہ یہاں بعد سلسلہ ختم نہیں ہوتا. اس کے بعد بیٹی ہمارے پاس 15 ایسی آوازیں ہیں جو کہ 2 حروف سے مل کر ایک نئی آواز تخلیق ہوتی ہے، جو بے ہے کی بنی بے، پھے، تھے، ٹھے، کھے، گھے، گھوڑا وغیرہ. یہ ان کی تعداد جو ہے اس کو ہم ایک تو بھاری آوازیں کہتے ہیں، دوسرا انہیں اصطلاحاً مہاپران بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو مہاپران ہیں ان کی تعداد 15 ہیں. ان 15 میں 4 آوازیں جو ہیں وہ ہے رے، لے، مے اور نے. یہ 4 خالصتاً اردو کی ہیں اور باقی جو ہیں وہ ہندی کی ہے. تو یہ 15 اور 33 جمع 3، اب آپ اس کا ٹوٹل کر لیں تو یہ ہمارے اردو کے حروف جو ہیں وہ بنتے ہیں حروف تہجی. حروف تہجی پر اردو کے حروف تہجی پر کوئی اثر جو ہے وہ نہیں پڑا ان حروف کا جو کہ فارسی زبان میں متروک ہو چکے ہیں. سر یہ اس کا مطلب ہے اردو نہیں اپڈیٹ ہوتی؟ لے کولو کے لیے جو لکھتے ہیں آپ دیکھیں جیسے فارسی اپڈیٹ ہوگی جی، تو پچھلے والے لٹریچر پہ فرق آتا ہے اس کو پڑھنے میں؟ نہیں، وہ جس طرح ہمارے پاس محفوظ ہے ہم جو ہے اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں. کوشش یہ ہے کہ اسی انداز سے پڑھا جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اب آپ کو کوئی بھی اہل ایران جو ہے جس وقت جو ہے اس نے کوئی ایسا لفظ پڑھنا ہے جس کے آخر پر نون اعلامی ہے، تو اگر لفظ گون ہے تو وہ اس کو گون پڑھے گا، گون نہیں پڑھے گا. گون پڑھے گا جو ہے وہ گووں نہیں پڑھے گا. نون غنہ نہیں پڑھے گا، وہ نون کو پورا ادا کرے گا. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سر. جی ویلکم. سوری سر یہ 4 آوازیں لہ، مے، نے ہندی کون سی ہیں چوتھی؟ نہیں ہندی نہیں، یہ 4 خالصتاً اردو کی ہیں. رے ہے، لام ہے، میم ہے اور نون ہے. یہ اردو کی ہیں. جی ہاں جی اچھا ٹھیک. جی یہ 4 جو ہے خالصتاً اردو کی آوازیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو 11 آوازیں ہیں وہ ہندی کی آوازیں ہیں. البتہ ہم جو ہے وہ اس کو جب لکھتے ہیں تو ہم اپنی الف با سے لکھتے ہیں. جب ہندی لوگ لکھتے ہیں تو وہ دیوناگری کی الف با میں لکھیں گے اس کو. وہاں تو یہ الف با نہیں ہے جو کہ ہمارے ہاں الف با ہے. ہمارے ہاں دیوناگری بولتے ہیں جی وہ جو ان کی لینگویج جی میں الفابیٹ ہے. دیوناگری ہندی زبان کے الف با جو ہے اسے ہم دیوناگری کہیں گے. جو پنجابی جو ہے، جو سکھوں کی پنجابی زبان ہے اس کا گرمکھی ہے، اس کی الف با جو ہے. اسی طرح روس میں جو زبان آج رائج ہے اس کی جو الف با ہے اس کو سریلیک کہتے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ میں بچوں کو کھلانے کے لیے آپ کو کچھ بول رہا ہوں. سرلیک، یہ رشیا کی زبان کی جو الف با ہے وہ سرلیک ہے. رشیا کی. جی تو کیا ہم ایک دوسرے سے اجازت لے لیں محترم؟ کسی اور کو کوئی سوال ہے ذہن میں؟ جی سر، السلام علیکم. علیکم السلام. جی سرفراز صاحب. جی بولیں. کچھ پرابلم بنی کے درمیان میں جو ہے نا وہ کٹ گئی تھی کال پہلے. جی سر، کال کٹ گئی تھی تو یہ کیا کوئی سبھی لوگوں کا ایشو تھا اسی دوران جو ہے نا وہ جی وہ تہجی کی بحث جو ہے اس کی ریکارڈنگ ہم نے شروع سے کر لی، وہ آپ تک پہنچ جائے گی. ٹھیک سر. دوسرا یہ لفظ آپ نے شروع میں جو ہے وہ بولا خوش آمدید، یہ لفظ ہوتا ہے یا خوش آمدید ہوتا ہے؟ یہی فرق ہے جو میں نے ابتدا میں کہا کہ ہم جو ہے وہ فارسی دری نہیں پڑھ رہے، ہم فارسی جو ہے تہرانی لہجے میں پڑھیں گے. تو یہ جو افغانوں کا لہجہ ہے دری زبان میں وہ خوش آمدید ہے. جب ایک افغانی کہے گا پاکستان زندہ باد کہے گا، اور اگر ایک ایرانی ہوگا تو وہ کہے گا پاکستان زندہ باد. یہ فرق ہے. وہ جو ہے وہ فتح جو ہے زبر کو ترجیح دے رہے ہیں، اہل ایران کسرے کو زیر کو ترجیح دے رہے ہیں. شکریہ سر، بہت شکریہ. جی بہت بہتر. کل انشاءاللہ پھر 6:30 بجے ملاقات ہوگی.
کل تک خدا حافظ جی، شکریہ سر، السلام علیکم. Thank you.